بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ البقرہ کا اردو ترجمہ۔ کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے پروردگار کے متعلق جھگڑا کیا تھا، اور اس نے اس بنا پر جھگڑا کیا تھا کہ خدا نے اسے حکومت دے رکھی تھی۔ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس نے کہا میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال لا۔ یہ سن کر وہ منکر حق ششدر رہ گیا۔ اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا۔ یا پھر اس بندے کی مثال کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا جو چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی۔ اس نے کہا کہ اللہ انہیں دوبارہ کیسے زندگی بخشے گا؟ اس پر اللہ نے اسے موت دے دی اور وہ 100 سال تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے اٹھایا اور فرمایا تم کتنی مدت تک پڑے رہے؟ اس نے کہا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں۔ فرمایا تم یہاں مردہ حالت میں 100 سال تک پڑے رہے، اور اب ذرا تم اپنے کھانے اور پانی کی طرف دیکھو، اس میں ذرا بھی تغیر پیدا نہیں ہوا، اور دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو، اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو ہم ہڈیوں کے اس پنجرے کو کس طرح اٹھا کر اس پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب اس کے سامنے حقیقت کھل کر آ گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جب ابراہیم نے کہا تھا میرے پروردگار مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، خدا نے فرمایا تو کیا تو اس پر ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے کہا کہ ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے۔ فرمایا کہ 4 پرندے لے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو آواز دے، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے، اور خوب جان لے کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے۔ وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیاں پیدا ہوں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ خدا جس کے لیے چاہتا ہے دگنا کر دیتا ہے، اور اللہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے اور اذیت بھی نہیں دیتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو، اور خدا بے نیاز و بردبار ہے۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح سے خاک میں نہ ملاؤ جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، اور وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ آخرت پر۔ اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی چٹان پر مٹی کی تہ جمی ہوئی ہو، جب اس پر زور کا مینا برسے تو ساری مٹی بہہ جائے اور وہ صاف چٹان کی چٹان رہ جائے۔ یہ لوگ اپنی کمائی پر کوئی اختیار نہیں رکھتے، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ اور جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات و اقرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال اس باغ کی سی ہے جو کسی بلندی پر واقع ہو، اور زور کی بارش ہو جائے تو وہ باغ دگنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی سی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا، اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے بچے کمزور ہوں؟ خدا اس طرح سے اپنی آیات کو واضح کر کے بیان کرتا ہے کہ شاید تم غور و فکر کرو۔ اے ایمان والو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین میں سے تمہارے لیے نکالا ہے، اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ خدا کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ اگر وہی چیز کوئی تمہیں دے تو تم اسے لینا گوارا نہ کرو گے۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ تم اغماض برت جاؤ اور جان لو کہ اللہ بے نیاز اور لائق حمد ہے۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں شرمناک طرز عمل اپنانے کی ترغیب دیتا ہے، جبکہ خدا مغفرت اور فضل و احسان کا تم سے وعدہ کرتا ہے، اور خدا فراخ الدست اور دانا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو
حکمت عطا کر دی جائے اسے خیر کثیر عطا کر دیا جاتا ہے۔ ان باتوں سے وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں۔ تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہے اور جو بھی نذر مانی ہے، اللہ کو اس کا علم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اگر تم اپنے صدقات اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس طرز عمل سے تمہاری بہت سی برائیاں محو ہو جاتی ہیں، اور اللہ کو تمہارے اعمال کی خبر ہے۔ اے نبی، ان کے ہدایت پا جانے کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، بلکہ خدا جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تم جو راہ خدا میں خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے لیے ہی بھلا ہے، اور تم تو صرف اللہ کی رضا کی تلاش میں دولت خرچ کر رہے ہو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے وہ تمہاری طرف سے پورا پورا لوٹا دیا جائے گا، اور تمہاری ہرگز حق تلفی نہ کی جائے گی۔ خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں۔ تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ لوگ ایسے نہیں کہ لوگوں کے پیچھے مڑ کر کچھ مانگیں۔ ان کی اعانت میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے خدا اسے خوب جانتا ہے۔ جو لوگ اپنے اموال شب و روز کھلے اور چھپ کر خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس اجر ہے، اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔